على الحسين. تو خاص طور پر میرا مولا سجاد، یعنی کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر قیدی بنا دیکھ رہا. کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی شمر کیسا ملعون و جہنمی، مگر ایک بات وہ جانتا، چنانچہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پہ عمل کیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا، ریاض القدس کی روایت آپ اکثر سنتے، آدھی آج سنیے گا، مکمل کل ہوگی، کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا تو نہ محملیں تھی نہ عماریاں تھی، نہ سہارا دینے والا کوئی وارث تھا، ہر بیوی اونٹ پہ اکیلے بیٹھی، ننھے ننھے بچے اپنی ماں کی گود میں بٹھائے گئے، مگر ایک بچی سکینہ ہے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی، نہ پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی. کہا یہ اونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی. زینب فرماتی رہی اے شمر یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے اور محمل میں نہیں بیٹھی، یہ تو بغیر محمل کی سواری، بچی کہیں گر جائے گی. ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات، کہاں نہیں گرے گی بچی. اب یہ قافلہ چل رہا چلتے چلتے اچانک رک گیا. شمر ملعون اپنی سواری سے اترا، آگے بڑھا، سپاہیوں کے قریب آیا، بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا؟ سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کریں، جس نیزے پہ حسین کا کٹا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا، ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی. شمر نے کہا اچھا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں. بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا، 10 12 15 سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو، مگر نہیں، ملعون ہے، جہنمی ہے، لیکن معرفت اہل بیت اتنی رکھتا ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، میں اسے آگے بڑھاتا ہوں. عجیب بات ہے، حسین کے سر کو بڑھانا ہے، ادھر نہیں گیا، سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، ایک بار کوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا. سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک مسلسل تیری کمر پہ کوڑے مارے جائیں گے. سمر جانتا ہے، دیکھیں یہ بھی سجاد کا ایک امتحان. سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رک کیوں گئے ہیں؟ کٹے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں؟ میری سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی ہے، جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. شمر و سجاد ادھر تو چھوڑیے بات، زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آ گیا، ارے میری سکینہ گر گئی ہے. شہزادی گھبرا کے اونٹ سے اتری، جنگل میں داخل ہوئی. اینا سکینہ، اینا سکینہ، ارے سکینہ بیٹی کہاں ہو، بوبی کو جواب دو. سکینہ کا جواب تو نہ آیا. ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بیوی زمین پر بیٹھے نظر آ گئی اور ننھی سکینہ ان کی گود میں سر رکھے سو رہی ہے. زینب نے یہ منظر دیکھا، شہزادی گھبرا گئی. دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے، ماں کا بیٹا کھو گیا، جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کے آگے بڑھے گی، اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی. مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھی کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا. حیرت کے ساتھ نقابپوش بی بی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگی. اب تک تو جو آیا بچی کے تماچے تو لگائے، بدن پہ کوڑے تو مارے، آپ کون ہیں جو اس یتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہی؟ اور اس سے زیادہ عجیب بات، یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا، اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے، کسی کے پاس اسے آرام ہی نہیں ملتا ہے. ارے ماں کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہے،
آپ کون ہیں کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو گئی؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی، ارے اگر میں اس بچی پہ مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا؟ اور اگر میری گود میں یہ نہ سوئے تو کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے جس کی گود میں حسین سوتا تھا، اگر حسین کی بیٹی سو گئی، زینب نے آواز سنی، حیرت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے، یہ جانی پہچانی آواز ہے، للہ اپنا تعارف کرائیے آپ کون ہے؟ کوئی نامحرم نہ تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب بیٹی، ارے مجھے دیکھ کے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، جنت البقیع سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں، اور ہر مصیبت میں کوئی تیرا ساتھ دے کہ نہ دے، تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ۔ السلام على الحسين